الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے. محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خدا جانے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حبیبی یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. درود پاک پہ سنائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. جمعے کے دن کے تعلق سے بہقی شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص جمعے کے دن درود پاک کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ عز و جل اس کے 80 سال کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کرم کے بہانے معین فرما دیے ہیں. اس کے محبوب کی رحمت کا صدقہ ہے. کبائر کے لیے توبہ کرنی چاہیے اور صغیرہ گناہ اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے فضل خاص سے معاف فرماتا ہے. ایک اور حدیث طیبہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اللہ رب العالمین کا بے پایہ کرم ہے ہم اہل سنت والجماعت پر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کو چن لیا. بغیر حب رسول کے بغیر حب مصطفیٰ کے ایمان معتبر نہیں بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو تاکید کے ساتھ فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له. جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں.
اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو حلاوت ایمان عطا فرمائے۔ ایک بار پھر درود پاک دہرا لیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حج اور عمرے سے متعلق گفتگو کر رہا تھا، اسی کی مناسبت سے آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ حجاج تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ حاجی جو تمتع کی نیت سے حج کے لیے جاتے ہیں، انہیں متمتع کہا جاتا ہے۔ ایک وہ جو قران کی نیت سے حج کے لیے جاتے ہیں، انہیں قارن کہا جاتا ہے۔ ایک وہ جو حج ہی کی نیت کر کے حج کا احرام باندھ کر یہاں سے جاتے ہیں، انہیں حج افراد کی وجہ سے مفرد کہا جاتا ہے، مفرد۔ جو شخص تمتع کا ارادہ کرے، ان تینوں حج میں سب سے سہل تمتع ہے، اس لیے کہ تمتع میں صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اور اس کے بعد حرم مبارک میں پہنچ کر عمرے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، اور یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام حرم مبارک سے پہنا جاتا ہے۔ بلا کسی تردد کے سمجھیے کہ جس طرح تمتع والا احرام عمرے کی تکمیل کے بعد کھول دے گا، قارن عمرے کے ارکان تو ادا کرے گا لیکن حلق نہیں کرائے گا، بال نہیں کٹائے گا، اور اسی حالت میں حج کا انتظار کرے گا، اسی احرام کی پابندی کے ساتھ رہے گا، اور یوم ترویہ کو منا کے لیے حج کے ارادے سے جائے گا۔ اور حج افراد کرنے والا مفرد یہیں سے حج کا احرام پہنے گا، اور اسی احرام کے ساتھ یہاں سے پہنچ کر طواف قدوم کرے گا، اس کے بعد حج کا انتظار کرتا رہے گا، اللہ کا ذکر، نمازیں، طواف یہ سب کرتا رہے گا، لیکن وہ حج کا انتظار اسی احرام سے کرے گا یہاں تک کہ یوم ترویہ کو وہ حج کے لیے روانہ ہوگا۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ جس نے احرام عمرے کا باندھا، وہ کہے گا اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے عمرے کی نیت کی، عمرے کا احرام پہنا ہے، اپنے فضل سے میرے لیے عمرہ کرنا آسان فرما اور اسے قبول فرما۔ اس کے بعد احرام پہننے کے ساتھ ہی یہ 2 رکعت نماز احرام کی نفل کی نیت سے ادا کرے گا، اور اس وقت یہ سر ڈھکے گا۔ اس کے بعد سر کھول کر یہ تلبیہ کہے گا اور عمرے کی نیت کرے گا، اور پکارے گا لبیک للعمرہ، پھر کہے گا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس تلبیہ کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا زمین کا ذرہ ذرہ اور فضا کا ہر حصہ اس تلبیہ کا گواہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ملائکہ میں مباحات فرماتا ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ کثرت سے تلبیہ کہے۔ سنت طریقہ تلبیہ کا یہ ہے کہ جب تلبیہ کہنے کا ارادہ کرے تو 3 بار کہے، تینوں بار پورا تلبیہ۔ اس کے بعد اگر وقفے سے تھوڑے تھوڑے توقف سے تلبیہ کہنا چاہے تو پکارتا رہے، اور اگر تسلسل سے چاہے تو تسلسل سے پکارتا رہے۔ بیچ میں تسبیحات یا درود شریف کا ورد کر سکتا ہے، اور جب حرم مبارک میں حاضر ہوگا تو جیسے ہی طواف کی نیت سے مطاف میں جائے گا تلبیہ چھوڑ دے گا۔ تو اب آپ حضرات عمرے کے تعلق سے بہت اختصار سے ضروری باتیں سن لیں۔ جب معتمر عمرہ کرنے والا مطاف میں جائے گا تو اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ کعبہ معظمہ پر نگاہ پڑنے پر دعا مستجاب ہے۔ انتہائی ادب و احترام، اپنے گناہوں کو یاد کر کے لرزاں و ترساں، خجلت و شرمندگی کے ساتھ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا، نہ ایسا کہ دیکھنے والا سمجھے بڑا سست رو ہے، اور نہ ایسا کہ دیکھنے والا سمجھے بڑا بے باک ہے، ادب کے ساتھ میانہ روی سے حرم مبارک کی طرف بڑھے اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر دعا کرے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد جو دونوں جہان کے لیے وہ مانگنا چاہے اختصار سے مانگے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ حدیث پاک میں یہ دعا وارد ہوئی، اللہم
انی اسألک العفو، اے اللہ میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، والعافیہ، اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات، اور ہمیشہ کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، فی الدین والدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی، دین میں بھی، اور آخرت میں تیری بارگاہ سے بھلائی کا سائل ہوں۔ اسی طرح اور دعائیں بھی وارد ہوئیں، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ جو دعا یاد ہو وہ دعا کرے، کوئی دعا یاد نہ ہو تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جسے کوئی دعا یاد نہ ہو وہ ہر موقع پر، ہر مقام پر درود پاک کا ورد کرتا رہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ ایسا کرے گا تو دونوں جہان کی صلاح و فلاح اور دارین کی کامیابیوں کے لیے اس کے لیے کافی ہوگا۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت مآب میں حاضر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، دیگر وظائف پڑھتا ہوں، دیگر اورات کے ساتھ درود پاک بھی پڑھتا ہوں، درود کس قدر پڑھنا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا درود پاک زیادہ کرو۔ اللہ کے حبیب سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اب ایک حصہ درود پاک اور 3 حصے دیگر وظائف پڑھا کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر درود اور زیادہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آدھے وقت درود پاک اور آدھے وقت میں دیگر اوراد و وظائف پڑھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا درود اور زیادہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، یہاں تک کہ وہ صحابی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اب میں درود پاک ہی کا ورد کروں گا، اسی کو حفظ جان بنا لوں گا، اسی کا وظیفہ کرتا رہوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اذا یکفیک ہمک ویکفر عن ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری تمام حاجتوں کے لیے یہ کفایت کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا۔ معنی یہ ہے کہ فرائض و واجبات کے بعد جس قدر کثرت سے درود پڑھنے والا درود پڑھے گا اسی قدر کامیابیاں اسے حاصل ہوں گی۔ تو حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت علیہ رحمت انوار البشارت میں فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی دعا یاد نہ ہو اس کے لیے درود پاک کافی ہے، وہ ہر جگہ درود پاک کی کثرت کرے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل سارے دعا مانگنے والوں کی برابر بلکہ اس سے زیادہ اس پر انعام و اکرام فرمائے گا۔ تو جسے دعائیں یاد ہوں وہ دعائیں پڑھے، جسے دعا یاد نہ ہو وہ درود پاک کا ورد کرتا رہے، مطاف میں جا کر اس طرح کھڑا ہو کہ کعبہ اس کے سامنے ہو، حجر اسود اس وقت اس کے داہنی جانب ہو، اور وہ دونوں ہاتھ کعبہ شریف کی طرف اٹھا کر کہے اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں نے حرم مبارک کعبہ معظمہ کے طواف کی نیت کی، میرے لیے آسان فرما اور اسے قبول فرما۔ پھر تھوڑی سی حرکت یعنی چند قدم، 1-2 قدم ہی بڑھے گا کہ فرش میں ایک نسواری رنگ کی پٹی ہوگی، کتھئی رنگ کا پتھر، اس پر یہ آئے اور حجر اسود کی طرف اپنا رخ کر لے، دونوں ہاتھ اس طرح کہ انگوٹھے کانوں کے مقابل ہوں، کعبہ معظمہ حجر اسود کی طرف اٹھائے اور کہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، اور استلام کرے، دونوں ہاتھوں کو چوم لے۔ حجر اسود کا چومنا سنت ہے، اور جو اسے چومتا ہے یہ گناہوں کی ظلمت کو کھینچ لیتا ہے اور اس کے دل کو مزکا کرتا ہے، ستھرا بناتا ہے۔ لیکن اگر بھیڑ کی وجہ سے چومنا نصیب نہ ہو تو استلام ہے۔ استلام کے چند طریقے ہیں، یا تو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوم لے تو دونوں ہاتھ سے چھو کر اس طرح ہاتھ چومے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھ اس طرف اٹھائے اور ہاتھوں کو چوم لے۔ اب اس نسواری پٹی سے یہ آگے بڑھے گا اور کعبے کے گرد گھومے گا۔ کعبہ معظمہ کا طواف کرتے میں حتیم کے درمیان سے نہیں نکلے گا بلکہ حتیم کے باہر ہی سے آئے گا۔ یہ کعبے کا وہ حصہ ہے جو خاص کعبہ معظمہ کا داخلی حصہ ہے۔ اسے اللہ کی رحمت کہیے کہ ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ کرم فرمایا کہ بنائے کعبہ جب قریش نے کی تو اس حصے کو باہر کر دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ
اللہ کے محبوب کے ساتھ عمرے کے لیے حاضر آئی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں کعبے کے اندر نماز ادا کروں۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور حتیم کے اندر داخل فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ تم یہاں نماز پڑھو، تمہاری قوم نے جب کعبے کو تعمیر کیا اور جائز پیسے کی کمی پائی تو اسے کعبے سے علیحدہ کر دیا، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اس میں داخل ہونا عین کعبہ معظمہ ہی میں داخل ہونا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا نے اسے داخلی حصہ قرار دیا اور اصلاً ہے بھی ایسا ہی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ معظمہ میں جب حتیم میں کوئی داخل ہو تو گویا کعبے کے اندر داخل ہوا۔ یہاں نماز ادا کرنا چاہے 2 رکعت نماز تو سب سے بہتر ہے میزاب رحمت کے نیچے، کعبے کا وہ پرنالہ جو سونے کا اوپر سے پانی کے لیے لگایا گیا ہے، کعبے کی چھت کا پانی حتیم میں نچھاور ہوتا ہے، خاص اس کے نیچے، اس کے بعد داہنی جانب، اس کے بعد بائیں جانب۔ جب آپ کا رخ میزاب رحمت کی طرف ہوگا اور کعبے کی طرف چہرہ ہوگا تو آپ کے بائیں جانب پورب ہوگا اور داہنی جانب پچھم ہوگا۔ تو گویا اس طرح آپ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ 3 محل فضیلت والے ہیں، اور اس کے بعد جہاں بھی جگہ ملے حتیم میں وہ سب فضل والا اور گویا کعبے کے اندر ہی کا حصہ ہے۔ تو اسے طواف کرنے والے کو باہر سے گزرنا، پہلا زاویہ، پہلا کونا کعبے کا، عربی میں کونے کو عمارت کے زاویہ کہتے ہیں، تو اس طرح جو یہ کونا ہے یہ زاویہ، اس میں حجر اسود نصب، چاندی کے فریم میں حجر اسود نصب۔ جب اس کے مقابل آئے تو دعا پڑھتا ہوا، جو دعا اسے یاد ہو، اور کوئی دعا یاد نہ ہو تو درود پاک پڑھتا ہوا آگے بڑھے، تھوڑی سی حرکت کرے گا تو باب کعبہ کے سامنے آئے گا۔ باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان کا حصہ ملتزم ہے، یہاں لوگ لپٹ رہے ہوں گے، ملتزم کے معنی ہے چپٹنے کی جگہ۔ اس مقام پر سینہ لگا کر، پیٹ لگا کر اس سے چپٹ جایا جاتا ہے، اس طرح دونوں جانب ہاتھ پھیلا لیے جاتے ہیں، کبھی اوپر ہاتھ بلند کیے جاتے ہیں جیسے گویا کعبے کی چوکھٹ کی طرف یہ ہاتھ اٹھا رہا، اور اس کے بعد اس وقت جو دعائیں کی جائیں گی یہ مقام مستجاب ہے، جیسے حتیم میں دعا مقبول ایسے ہی اس مقام پر بھی۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے گا تو اب رکن شامی آئے گا، اس زاویے سے آگے بڑھ جائے اور جیسے ہی چند قدم آگے بڑھے گا زاویے کے مقابل آئے گا تو سامنے ستون پہ حضور کا نام پاک لکھا ہوا۔ علماء فرماتے ہیں جب اس پر نگاہ پڑے تو ستون کی جانب نگاہ پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اپنی قبر اطہر میں کعبے کی طرف چشم کرم فرما رہے ہیں اور چہرہ مبارک اس وقت تمہارے مقابل ہے، تو کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ خواص کے معاملے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی باریکی کے ساتھ ان امور کا ذکر فرمایا۔ پھر یہ آگے بڑھے گا تو رکن عراقی آئے گا، وہ رکن شامی آئے گا، پھر رکن شامی سے آگے بڑھے گا تو رکن یمانی آئے گا۔ یہ چاروں کونے کعبے کے ہوئے، رکن یمانی کو بھی چومنے کی اجازت ہے، اس کا چومنا مستحب ہے، لیکن چومنے کی اگر مہلت نہ ملے تو اسے دونوں ہاتھ سے چھو کر ہاتھ چومنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تبرکن ہاتھ سے اسے چھوئے اور اپنے منہ اور سینے سے لگا لے۔ اس کے بعد آگے بڑھے گا تو جب رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف والی دیوار آئے تو یہ مقام مستجاب ہے، یہاں 70,000 فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور یہاں دعا کی ہوئی رد نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہاں دعا کرو کہ یہ مقام وہ ہے کہ یہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، اور جس کی دعا سے ملائکہ کی آمین مطابقت کرتی ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ اب پھر یہ اسی مقام پر آ گیا حجر اسود کے مقابل طواف کرتے ہوئے، اب یہاں سے پھر اسی طرح دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف اٹھائے اور کہے بسم اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، اور دوسرا شوط شروع کرے۔ اب جو دعائیں اسے یاد ہوں وہ پڑھتا رہے، ورنہ درود پاک کا ورد کرے۔ اسی طرح 7 شوط پورے ہو جائیں تو اب یہ ایک طواف مکمل ہو گیا۔ اب یہ اس کے بعد فوراً، چونکہ یہ طواف فرض تھا تو اس کے بعد یہ پہلے جائے گا مقام ابراہیم کی طرف، وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ میرے آقا نے فرمایا
کہ اس جگہ 2 رکعت نماز طواف ادا کرنا یہ واجب ہے۔ تو یہ جس قبے میں قدم پاک ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ پتھر اس سنہرے قبے میں ہے، اور یہ قبہ کعبہ معظمہ کے دروازے کے بالکل سامنے ہے۔ یہ اس کے آگے چلا جائے اور حجر ابراہیمی یعنی مقام ابراہیم کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اس کے بعد دعا مانگے کہ یہ مقام بھی مقام مستجاب ہے۔ پھر اس کے بعد کعبے کی طرف آئے اور ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگے۔ فرض طواف میں پہلے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب ادا کرنا ہے، اس کے بعد کعبہ معظمہ پر آنا ہے، اور نفل طواف کے بعد سیدھے ملتزم سے لپٹنا ہے، اس کے بعد مقام ابراہیم پر نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ طواف مکمل ہوا اور 2 رکعت مقام ابراہیم پر واجب طواف بھی ادا کر لیا۔ اب اس کے بعد یہ زمزم شریف کی طرف جائے۔ جب یہ مقام ابراہیم سے بائیں جانب مڑے گا تو ایک فصیل نظر آئے گی، یہ سنگ مرمر کی دیوار ہے، اس سے آگے جائے گا تو نیچے اترنے کا زینہ ہے جہاں چاہے زمزم ہے۔ زمزم کے کنویں کے تعلق سے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس میں نظر کرنا نفاق کو زائل کرتا ہے، تو ممکن ہو تو اس میں نگاہ بھی ڈالے۔ اور زمزم شریف آج کل مشین کے ذریعے نکال کر ٹینکوں میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور مشینوں سے اسے ٹھنڈا بھی کیا جاتا ہے، اور وہاں بہت ساری ٹنکیاں لگا دی گئی ہیں۔ زمزم شریف پیے، یہ وہ مبارک پانی ہے کہ جس کو احتراماً کھڑے ہو کر پینے کا حکم ہے۔ اس پانی کو کھڑے ہو کر پیے، قبلہ رخ ہو کر پیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیر میاہ علی وجہ الارض ماء زمزم، سب سے بہترین پانی زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ جنتی نہر سے آنے والا پانی زمزم شریف ہے، جو سب سے افضل پانی ہے، سب سے اعلیٰ پانی ہے۔ میرے آقا نے ایک اور حدیث طیبہ میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس مقصد سے پیو اللہ تعالیٰ اس مراد کو پورا فرماتا ہے۔ تو بار بار اچھی نیتوں کے ساتھ زمزم شریف پیے، 3 مرتبہ میں شکم سیر ہو کر پیے۔ ایک حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں، مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن زمزم پیٹ بھر کر پیتا ہے، اور منافق کی پہچان یہ وہ چکر چھوڑ دیتا ہے۔ تو خوب پیٹ بھر کر پیو کہ اللہ تعالیٰ ایمانی حلاوتیں عطا فرمائے، کبھی ایمان پر استقامت کی نیت سے، کبھی حصول علم کی نیت سے، کبھی درازی عمر اور برکت عمر کی نیت سے، کبھی برکت رزق کی نیت سے، کبھی حسن اعمال کی توفیق کی نیت سے۔ جیسی اچھی اچھی نیتوں سے پیو گے اللہ تعالیٰ اسی کا قدر انعام و اکرام فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کچھ پانی سر پر اور منہ پر بھی تبرک کے لیے، برکت کے لیے لگائے، سینے پر لگائے، کہ یہ زمزم شریف بہت نفیس پانی اور بڑی عظمت والا پانی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسے ایک نبی کی ٹھوکر سے جاری فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بازو کی ضرب سے جاری فرمایا، اسی لیے اس کا ایک نام حضمت جبرائیل بھی ہے۔ مریض شفا کی نیت سے پیے، طالب علم حصول علم کی نیت سے پیے۔ اس کے لیے بہت سی حدیث میں دعائیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وایمانا کاملا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نفع بخش کی اور عمل مقبول کی، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع دینے والا ہے، اور ایسے عمل کا جو مقبول ہونے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب فرماتے ہیں، جس قدر دعائیں کرو گے اللہ رب العزت سب قبول فرمائے گا۔ اب زمزم پی کر واپس نکلے اور باب صفا سے صفا کی طرف جائے۔ عمرے کے ارکان میں سب سے پہلا فرض طواف تھا، جسے آپ نے ادا کر لیا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر واجب، اسے ادا کیا۔ زمزم شریف پینا سنت ہے، اسے ادا کیا۔ اب باب صفا سے صفا پہاڑی کی طرف جائیے۔ حرم مبارک میں کعبے کے مقابل 2 چھوٹے پہاڑ ہیں،
ایک کا نام صفا ایک کا مروہ ہے، ان دونوں کی سعی کا حکم دیا گیا۔ یہ سعی واجب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شاعر سے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو عمرہ کرے یا حج کرے اس کے لیے حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی سعی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ومن تطوع فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین اجر عطا کرنے والا اور بہترین انعام فرمانے والا۔ عمل کرنے والے کے عمل کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اب یہ طواف کے بعد سعی کے لیے جب آیا ہے تو صفا سے سعی کرے گا، صفا پر تھوڑا سا بلندی کی طرف جائے، اس قدر کہ اگر عمارت حائل نہ ہوتی تو کعبہ نظر آتا، اور بعض مقام سے دروازے سے نظر بھی آتا۔ پھر بعض لوگ وہاں رومال ہلاتے، کچھ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کچھ کعبے کی طرف حجر اسود کا استلام کے ارادے سے، یہ سب بے علمی کی بات۔ بلندی پر جب کچھ اونچائی پر چلا جائے تو اب ہاتھ اٹھا کر جیسے دعا میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس قدر کے کندھوں سے کچھ بلند ہوں، اور چاہے تو اتنا کہ اپنے سر سے بھی بلند ہوں، اپنے مولا سے جو چاہے دعا کرے، اور جب دعا سے فارغ ہو تو بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر کہتا ہوا صفا سے مروہ کی طرف چلے۔ جب یہ صفا سے مروہ کی طرف چلے گا تو جس جگہ چل رہا ہے اس کا نام مساعہ ہے، اور دونوں جانب سب ستون ہیں دو، پھر اس کے بعد کچھ فاصلے سے دو سب ستون ہیں جنہیں میلین اخضرین کہتے ہیں۔ ان دونوں نشانات کے بیچ میں جب حاجی آئے تو وہ دوڑ کر گزرے، تیزی سے چلے، اس لیے کہ حضرت سیدہ ہاجرہ اس مقام پر دوڑ کر چلی تھیں، لیکن خیال رہے کہ ماں بہنیں نہ دوڑیں، وہ اعتدال کی چال سے چلیں، اور یہ دوڑنا صرف مردوں کے لیے۔ تو جیسا ہی وہ سب ستون کے مقابل آئیں تو وہاں سے تیز دوڑنا شروع کریں۔ تیز دوڑنے سے مراد یہ ہے اس قدر تیز بھی نہیں کہ دیکھنے والا تیز والی دوڑ خیال کرے، بلکہ تیز رفتار اس طرح کہ دیکھنے والا گمان کرے کہ یہ معتدل چال سے نہیں بلکہ دوڑ کر چل رہا۔ جب دوسرا سبز میل آئے تو ٹھہر جائے، پھر باقی اعتدال کی رفتار سے مروہ تک جائے۔ اب مروہ پر بھی تھوڑا بلندی پر چڑھے اور یہاں بھی دعا کرے، جو دعائیں سے یاد ہوں، کتابوں میں احادیث سے نقل شدہ دعائیں ہیں، وقت کی قلت ہے ورنہ میں ذکر کرتا۔ اللہ تعالیٰ جسے جو توفیق دے، جس قدر دعائیں یاد ہوں پڑھیں، ورنہ درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ اب پھر مروہ سے صفا کی طرف آئے، جس طرح قرآن میں ان صفا سے شروع ہوا ایسا ہی سعی صفا سے شروع ہوگی۔ بھول کر اگر مروہ سے سعی کی تو یہ شوط شمار نہ کرے، اس چکر کو نہ گنے، بلکہ صفا سے مروہ تک ایک، مروہ سے صفا تک دو، اس طرح 7 شوط کرے، اور ہر مرتبہ میلین اخضرین کے درمیان مردوں کو چاہیے دوڑ کر چلیں اور عورتیں دوڑ کر نہ چلیں۔ اب یہ سعی کا وجوب بھی ادا ہوا۔ اس کے بعد مروہ پر آپ کا سعی مکمل ہوگی، وہاں آپ دعا کریں اور دعا کے بعد باب مروہ سے باہر نکلیں۔ ابھی ایک وجوب عمرے کا باقی ہے، وہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے سر منڈانا، حلق کرانا، اور عورتوں کے لیے چوٹی کے کنارے سے 1 انچ بال کاٹ دینا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے بعض غیر محرموں سے عورتوں کی چوٹی ہاتھ میں دے کر بال کٹواتے ہیں، یہ حرام، اشد حرام ہے، اور وہاں کا گناہ سخت۔ کوئی محرم ہی عورت کی چوٹی سے 1 انچ بھر بال کاٹ دے نوک سے، اور یہ کام خود عورت اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتی ہے، لیکن چونکہ اسے کرنے سے پہلے حلق ہو جانے کے لیے
محلل ہو جانا، احرام سے فارغ ہو جانا ضروری ہے، اس لیے وہ نہیں کاٹے گی۔ اس لیے میں نے ذکر کیا کہ کسی غیر محرم سے نہ کٹوائیں۔ اب اگر شوہر ساتھ ہے تو پہلے وہ نائی سے حلق کرا لے، یا تو پورے سر کو منڈوا دے، یا پورے سر کے اوپر اس طرح پھروا دے، یا مشین لگوا لے۔ پورے سر پر اگر 4 انچی بال ہیں تو سارے بالوں کا چوتھائی کٹ جانا، یا کم از کم چوتھائی سر کے بالوں کی برابر کٹ جانا، یہ وجوب ہے۔ اگر اتنا نہ کٹا تو دم واجب ہوگا۔ یہ غیر مقلد سلفی چٹکی میں ذرا سے مردوں کے بال پکڑے اور ذرا سا کاٹ کر اسے پھینک دیا اور کہتے ہیں بس تم اب محلل ہو گئے، اب احرام کھول دو۔ ہرگز نہ کریں کہ ایسے محلل نہیں ہوتا، سر کے چوتھائی بال کٹ جانا واجب ہے۔ اگر اس نے ایسا ہی احرام کھول دیا تو اس پر دم واجب ہوگا، ایک بکرے کی قربانی۔ نماز میں غلطی ہوتی ہے تو سجدہ سہو ہوتا ہے، حج اور عمرے میں غلطی ہوتی ہے تو دم یا بدنا واجب ہوتا ہے۔ جب ہم بدنا کہیں گے تو اس سے اونٹ کی قربانی مراد ہوگی، اور دم کہیں گے تو اس سے بکرے کی قربانی۔ بدنے میں اونٹ، بھینس، گائے وغیرہ بڑے جانور کی قربانی، اور دم میں بکرے کی قربانی۔ اب اس میں میڈھا، دمبا، بھیڑ یہ سب آ گئے، تو ایک قربانی دینی پڑے گی دم میں۔ اس لیے پہلے نائی سے اپنا حلق کرائے، پھر اس کے بعد بیوی کی چوٹی کے بال کاٹ دے۔ چوٹی کے بال کاٹنے میں بھی یہ خیال رکھے کہ صحیح سے چوٹی گندھی ہوئی ہو، اس طرح کے سارے بال آ جائیں۔ اس کے بعد اس کی 1 انچی کی نوک، جتنی بار عمرہ کرے گی عورت اتنی بار اسے 1 انچ بال چوٹی کی نوک سے کاٹنے ہوں گے، اور مرد جتنی بار عمرہ کرے گا، اب اگر کسی کے بال بالکل نہ ہو، چکنا سر ہو، تو وہ سر پر ہی اس طرح پھروائے، اس لیے کہ یہ وجوب ہے۔ اب یہ عمرے سے فارغ ہو گیا، حلق کرانے کے بعد یہ کپڑے بدل سکتا ہے، بغیر سلے کپڑے پہن سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے عمرے کی نیت سے احرام پہنا تھا۔ اور اگر قارن ہے، حج اور عمرے کا احرام پہنا، تو یہ حلق نہ کرائے گا، سعی کرنے کے بعد یہ واپس لوٹے گا، اسی احرام کے ساتھ حج کا انتظار کرے گا۔ یہ عمرہ مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جب عمرے کے لیے جائیں تو کسی عالم صالح کا ساتھ اختیار کریں کہ مسائل میں باریکی ہے۔ عمرے میں ترتیب واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے ترتیب بدلی، یعنی پہلے طواف کیا، پھر اس کے بعد حلق کرا لیا، پھر سعی کی، تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ اور اگر ترتیب سے اس نے کیا تو دم واجب نہیں ہوا، بلکہ عمرہ شرعی مسائل کے اعتبار سے درست ہوا۔ ایسے ہزاروں مسائل ہیں جن سے لوگ بے خبر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو کوئی عمرے کے ارادے سے نکلا اور موت نے اسے لے لیا، اس کی موت آ گئی، تو ہر دن اللہ تعالیٰ اسے مقبول عمرے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعے میں ایام حج کے 5 دن اور حج کے ادا کرنے کا پورا طریقہ ذکر کروں گا۔ اس کے بعد بارگاہ سرکار کی حاضری کا تذکرہ ہوگا۔ آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ بہت سی موٹی موٹی باتیں وہ ہیں جو صرف علماء سے سن کر یاد ہو جاتی ہیں، اور بہت باتیں وہ ہیں جنہیں پوچھنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو جہاں جیسی حاجت پیش آئے، اور الحمدللہ حج میں بہت سے علماء اہل سنت ہر سال تشریف لے جاتے ہیں، ممکن ہو سکے تو کسی عالم کی قربت اختیار کریں کہ ان کی مجلس میں مسائل سننا، اور قیام مکہ کے درمیان حج سے متعلق 100 مسائل بڑی آسانی سے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور جب تک قیام رہے کثرت سے طواف کرتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں کہ وہاں کی ایک نیکی لاکھ نیکی کی برابر ہے، اور اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ ایک نیکی پر 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔